نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. لائق صد تکریم سامعین اعظام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو محرم جیسی عظیم نعمت سے نوازا. حرم یحرم تحریماً کے معنی میں تحریماً کے معنی تعظیم کے آتے ہیں. یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور محترم مہینہ ہے. کیوں نہ ہو کہ اس مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں یعنی عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. اور بعض روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ محرم کے روزے سے پہلے اس روزے کو فرض قرار دیا گیا تھا. اور اس مہینے میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے اور انہی واقعات میں سے ایک واقعہ کربلا ہے جس میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے. اور حضرت حسین کی جو شہادت ہوئی ہے یہ اسلام کے لیے ہوئی ہے اور اسلام کے پیغام کے لیے یہ شہادت ہوئی ہے. البتہ یہ شہادت ہوئی ہے لیکن شہادت جیسا کہ قرآن نے کہا بل احیاء ولکن لا تشعرون کہ شہیدوں کو تم مردہ نہ کہو، شہیدوں کو تم مرا ہوا مت کہو. تو جب شہید مرا ہوا نہیں ہے ولکن لا تشعرون بلکہ وہ زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جا رہا ہے تو ہم ماتم بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو ماتم کے سوگ کے 3 دن ہوتے ہیں حضرات، لیکن یہاں تو لوگ سالوں سال کئی سو سال گزر چکے ہیں پھر بھی سوگ کا ڈھونگ رچے ہوئے کہ جو کہ بالکل غلط ہے، بالکل شریعت کے خلاف ہے. اور آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ واقعہ کربلا میں حضرت حسین کا جو کردار تھا اور ان کے ساتھیوں کا جو کردار تھا بہت ہی عمدہ کردار رہا ہے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور کربلا میں پہنچے، پانی بند کر دیا گیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی تو کوئی حضرت حسین کی طرف بڑھنے کی جسارت نہیں کرتا تھا. کسی کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ حضرت حسین کے سامنے جائے اور جا کر کے انہیں قتل کرے. لیکن بالآخر ایک شخص آگے بڑھتا ہے جن کا نام شین میم را سے ہے، جس کو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اور بہت سارے حضرات بھی جانتے ہیں ان کے نام کو، کہ وہ آگے بڑھتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو قلم کرتا ہے. حضرات دل خراش شہادت یہیں تک رکا نہیں کہ حضرت حسین کے بدن جسم مبارک کہیں اور پڑا ہوا ہے، ہڈیاں کہیں اور پڑی ہوئی ہے، سر مبارک کہیں اور پڑے ہوئے، ان پر گھوڑا دوڑا دیا گیا ان پر. اتنی تکلیف اور اذیت کے لیے آخرکار زینب رضی اللہ تعالی، زینب جو ہے وہ حضرت حسین کی بہن تھی، وہ بے ساختہ مدینے کی طرف منہ کر کے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج آپ نے دیکھا کہ حضرت حسین کا کیا حال ہو گیا ہے، حضرت حسین کا کیا حال ہو گیا ہے. آج فاطمہ کے لال شہید ہو چکے ہیں، آج حضرت علی کے لال لگتے جگر شہید ہو چکے ہیں، انہیں بے رحمی سے قتل کر دیا گیا ہے. مجھے دوستو بتلاؤ کہ جس دن ہمارے پیارے اور عزیز افراد جس طرح کے ہمارے والد محترم یا ہمارے بچے یا ہماری بیوی یا ہمارا نوجوان بیٹا مر جائے، انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے، کیا ان کے نام پر ہم شراب پی سکتے ہیں؟ کیا ان کے نام پر ہم جو ہے نا لاٹھیاں کھیل سکتے ہیں، ڈھول تاشے بجا سکتے ہیں؟ یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے میرے دوستو. یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ مزامیر جو بھی ہے، دھن جو بھی ہے، میوزک جو بھی ہے وہ حرام ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی انسان شراب کو شراب سمجھ کر کے، گناہ سمجھ کر کے شراب پی رہا ہے یا گانجا پی رہا ہے تو اسے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے. ایک نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو گناہ ہے، تو انہیں نماز پڑھنے کی توفیق مل سکتی ہے. لیکن کوئی انسان کسی ناجائز کام کو جائز سمجھ کر کے کوئی اس طرح کام
کام کر رہا ہے کہ اس کام کو کرنے میں ثواب ہے تو اسے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ افسوس اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ شادی میں ڈی جے بجاتے ہیں اور اپنی جو ہے نا اولاد کی پیدا ہونے کے وقت خوشی کے ماحول میں آپ جو ہے نا چھٹی کے وقت آپ ڈی جے بجاتے ہیں، یا آپ سالگرہ پر یا برتھ ڈے پر ڈی جے بجاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں۔ اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف حضرت حسین کی شہادت پر ڈی جے بجا کر کے آپ لوگ ڈانس کرتے ہیں تو ہوتی ہے۔ مجھے ایک بات بتلائیے آپ حضرات، اگر آپ کا لخت جگر اور پڑا ہوا ہو اور بستر پر پڑا ہوا ہو، ان کی ناش پڑی ہوئی ہو، آپ کے والد محترم کی ناش ہو یا آپ کی والدہ کی لاش ہو یا آپ کے چنندہ افراد جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے لاش پڑے ہوئے ہو، کیا آپ اس وقت آپ ڈھول بجائیں گے؟ کیا شراب پی کر کے ناچیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ باپ داداؤں سے چلی آتی ہے تو اس کو زندہ رکھیں گے، اور کہتے ہیں بعض لوگ تو یوں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے اسلام کی شان پیدا ہوتی ہے۔ مجھے بتلاؤ گے اگر تمہارے اس شراب پینے سے اور شراب پی کر کے لاٹھی کھیلنے سے اسلام کی شان لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے تو یہ بات صحابہ کی دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ تابعین کی دماغ میں یہ باتیں کیوں نہیں آئی؟ تبع تابعین کی دماغ میں یہ باتیں کیوں آج نہیں آئی؟ اولیاء اعظام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ بتلاؤ کسی بھی فتاوے میں تعزیہ بنانے کو اگر آپ ثابت کر دیتے ہو، غلامی کھڑنے کے لیے تیار ہو، احمد رضا خان بریلوی کے فتاوے ہو یا حضرت مولانا عمران صاحب حضرت عمران صاحب کے فتاوے ہو یا کسی بھی بڑے سے مستند علماء کرام کے فتاوے ہو، اس سے اگر آپ یہ ثابت کر دیں گے تو میں ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ لیکن افسوس یہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کتنی بھی باتیں کہہ لیجئے، کوئی بھی بات کہہ لیجئے، ہمیں ماننا نہیں ہے، ہمیں فالو نہیں کرنا ہے۔ بات درد اس بات کی ہو رہی ہے کہ جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، آج انہی کی شہادت پر ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اس سے اسلام کی شہرت نہیں ہو سکتی ہے، اس سے اسلام کے نام و نمود نہیں ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اسلام کی بڑھوتری چاہتے ہو، اگر اسلام کو فالوور اور اسلام کے فالوورز بڑھانا چاہتے ہو یا اسلام کے اچھے چہرے کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہو تو یاد رکھو تمہیں سنت نبوی کے دامن کو پکڑنا ہوگا، تمہیں آقا کی سنت کو پکڑ کر کے اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، علماء اعظام سے دین کی باتیں سیکھ کر کے اس پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر کے دین دنیا آخرت میں کامیابی ہوگی۔ بس میں اپنی اس چند سی باتوں پر آپ لوگوں سے اجازت کی درخواست چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔